بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو آج ہمارا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں پہلا ٹاپک ہے فزیکل کوانٹیٹیز۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہے۔ آل میئریبل کوانٹیٹیز آر کالڈ فزیکل کوانٹیٹیز۔ جتنی بھی کوانٹیٹیز ہے جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، فزیکل کوانٹیٹیز کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل لینتھ، ماس اور ٹائم، یہ فزیکل کوانٹیٹیز ہے۔ یعنی ہم کسی بھی چیز کی لینتھ میئر کر سکتے ہیں، اسی طرح ماس بھی میئر کر سکتے ہیں اور ٹائم بھی میئر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آنے میں 10 منٹ لگاتا ہوں، یعنی اس نے ٹائم کو میئر کیا، تو یہ ایک فزیکل کوانٹیٹی ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ فزیکل کوانٹیٹیز جب بھی ہم لکھتے ہیں تو اس کو 2 پارٹس میں ہم ڈسکرائب کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیومیریکل پارٹ، دوسرا ہوتا ہے یونٹ۔ یعنی فار ایگزامپل ایک بندہ دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے 5 شوگر دے دو، تو اب یہ بات واضح نہیں ہے کہ 5 شوگر یعنی 5 پیکٹ مراد ہے، 5 گرام مراد ہے، 5 کلو گرام مراد ہے اس سے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا فزیکل کوانٹیٹیز کو 2 پارٹس میں لکھتے ہیں، ایک اس کا نیومیریکل پارٹ، دوسرا یونٹ۔ یعنی اگر ہم اس کے ساتھ 5 kg لگائیں، کوئی بندہ کہے کہ مجھے 5 kg شوگر چاہیے، تو اب بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ 5 کلو گرام شوگر مانگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 5 جو ہے یہ نیومیریکل پارٹ ہے، یا اس کو میگنیچیوڈ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا kg جو ہے یہ اس کا یونٹ کہلاتا ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، فزیکل کوانٹیٹیز کو فردر 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک بیس کوانٹیٹیز ہے، دوسرا ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہے۔ بیس کوانٹیٹیز کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ بنیادی، یعنی یہ بنیادی مقداریں ہیں۔ جس طرح ہم گھر کو بناتے ہیں تو پہلے اس کی بنیادیں رکھتے ہیں، یعنی پہلے بنیادیں جب رکھی جائے تو پھر جتنا آپ اس کے اوپر بلڈنگ بنانا چاہتے ہو تو بنا سکتے ہو۔ تو اسی طرح بیس کوانٹیٹیز بنیادی کوانٹیٹیز ہے، یعنی یہ خود اپنے آپ ایک کوانٹیٹی بنی ہوئی ہے، یہ کسی دوسری کوانٹیٹیز کی میل ملاپ سے نہیں بنی ہے، اور یہ ایک بنیاد ہے۔ تو فزیکل کوانٹیٹیز میں ہمارے پاس 7 کوانٹیٹیز ایسی ہے جو کہ جو کہ بیس کوانٹیٹیز ہے۔ نمبر 1 لینتھ، نمبر 2 ماس، نمبر 3 ٹائم، اور نمبر 4 الیکٹرک کرنٹ ہے، مگر غلطی سے میں نے الیکٹرک سرکٹ لکھا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں۔ 5 نمبر انٹینسٹی آف لائٹ، 6 ٹمپریچر، اور 7 اماؤنٹ آف سبسٹانس۔ تو یہ تھی بیس کوانٹیٹیز۔ اب ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز کیا ہے؟ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز وہ کوانٹیٹیز ہے جس کو بیس کوانٹیٹی سے ڈیرائیو کیا جاتا ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ بیس کوانٹیٹیز مل کے ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز بناتا ہے، جس کی اگزامپل نیچے موجود ہے، جیسا کہ سپیڈ ہے، یہ ایک ڈیرائیوڈ کوانٹیٹی ہے۔ اسی طرح ایکسلریشن ہے، والیوم ہے، فورس ہے، پریشر، ڈینسٹی اور چارج، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہے، یعنی بیس کوانٹیٹی سے ہی بنائی گئی کوانٹیٹیز ہے۔ اب نیکسٹ، انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس،
یعنی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کی ضرورت کیوں ہمیں پڑی؟ یہ اس کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ فرض کرے ایک بندہ پاکستان میں، یا اسی طرح اگر ہم لینگویجز کی بات لے لیں، یعنی اب اردو، پشتو یا انگریزی، تو ایک چیز کو ہم پشتو میں کچھ اور نام سے پکاریں گے، اور وہی چیز کو انگلش والے کچھ اور نام سے پکاریں گے، تو اس وجہ سے اس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اور ہماری بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس کی جو کنفیوژن ہے، یہ کنفیوژن ختم کرنے کے لیے جو ہے نا 11th جنرل کانفرنس آن ویٹ اینڈ میئرمنٹ ہیلڈ ان پیرس ان 1960، یعنی اسی مقصد کے لیے 11واں جنرل کانفرنس ہوا ویٹ اور میئر کے اوپر پیرس میں 1960 میں، اور اس اجلاس کے اندر ایسی یونٹس بنائے گئے جو کہ ہر جگہ پہ یوز ہو رہی ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو ہم اپنے ملک میں ایک یونٹ کے ساتھ، یعنی کچھ اور الگ یونٹ کے ساتھ میئر کرتے ہیں، اور وہی چیز کسی دوسرے ملک میں کسی اور یونٹ کے ساتھ میئر ہو رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہے، یعنی ان لوگوں نے ایسے یونٹس بنائے جو کہ ہر جگہ پہ ایک جیسے یوز ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم 10 kg شوگر لے لیں، تو جس کا یہ جو مقدار ہے 10 kg کا، یہ پاکستان میں بھی جتنا پاکستان میں ہوگا اتنا مقدار اس کا یعنی باہر ملکوں میں بھی ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی کچھ یونٹس بنائے گئے جو کہ ہر جگہ پہ ایک جیسے استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کو شارٹ کٹ میں SI یونٹس بھی کہتے ہیں، یعنی سسٹم انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس، یعنی بین الاقوامی سطح پہ بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یعنی کچھ بیس یونٹس، بیس کوانٹٹیز ہے جس کی ایک خاص اسٹینڈرڈ یونٹس بنائی گئی ہے، اور اسی طرح ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز کی بھی ایک اسپیشل یونٹ بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم اس کو میئر کرتے ہیں۔ تو اس کا میں ایک لسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، جس میں سے کچھ بیس یونٹس ہے اور کچھ ڈیرائیوڈ یونٹس ہیں، تو وہ میں آپ کو یہ ہے کچھ بیس کوانٹٹیز ود اسٹینڈرڈ یونٹس، اور کچھ ان میں سے ڈیرائیوڈ یونٹس ہیں اور اس کی اسٹینڈرڈ یونٹ کے ساتھ، یعنی اسٹینڈرڈ یونٹ سے مراد جو کہ انٹرنیشنل سسٹم کے مطابق بنائے گئے ہیں، جس کو ہر جگہ اسی یونٹ میں میئر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر جو نظر آ رہے ہیں یہ بولڈ، یعنی جو ڈارک یا بولڈ کیا گیا ہے، یہ بیس یونٹ سے بیس کوانٹٹیز ہے، اس کی سمبل بھی اس کے ساتھ موجود ہے اور اس کا یونٹ بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا نمبر ڈسٹینس، جس کا سمبل ہے اسمال ڈی، یعنی جہاں پہ اسمال ڈی آئے گا اس سے مراد ہوگا ڈسٹینس، اور ڈسٹینس کو جب بھی ہم میئر کریں گے تو ایم یعنی میٹر میں اس کو میئر کریں گے۔ اسی طرح ماس ہے، اس کو اسمال ایم سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور اس کا جو یونٹ ہے kg ہے، کلو گرام۔ ٹائم اسمال ٹی سے ڈینوٹ کیا جائے گا اور اس کا یونٹ ہے سیکنڈ۔ اسی طرح الیکٹرک چارج، ٹھیک ہے، تو اس کا جو سمبل ہے کیپٹل کیوں ہے،
اور اس کا جو یونٹ ہے کولمب اور سی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. ٹمپریچر کا کیپٹل ٹی ہے اور اس کا یونٹ کیلون ہے، کیپٹل کے سے ظاہر کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اماؤنٹ آف سبسٹانس این سے، اسمال این سے ڈینوٹ ہوگا اور مول اس کا یونٹ ہے. لومینس انٹینسٹی تو اس کا ہے کیپٹل آئی اور کینڈل ہے اس کا یونٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ تو جتنے میں نے پڑھے یہ فنڈامنٹل یا بیس یونٹ سے بنیادی بیس کوانٹٹیز ہے. ٹھیک ہے، بنیادی کوانٹٹیز ہے. اور یہ جو اب ڈارک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اب ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. ایکسلریشن اس کو اسمال اے سے ڈینوٹ کیا جائے گا اور جس کا یونٹ ہے میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یعنی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اور اس کو ایسے لکھا جائے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایم ہے، پھر سلیش سا ہے اور اس کے اوپر 2 ہے، اس کو اسکوائر بولتے ہیں. ایریا کیپٹل اے سے ڈینوٹ کیا جائے گا اور اس کا یونٹ ہے اسکوائر میٹر، یعنی ریڈ ایسے کیا جائے گا اور لکھا ایسا جائے گا کہ ایم کے اوپر ہم 2 لکھتے، ایم ریز ٹو دا پاور 2. اب کیپیسیٹنس کیپٹل سی سے ڈینوٹ کیا جائے گا جس کا یونٹ ہے فیراڈ اور کیپٹل ایف سے ڈینوٹ کیا جائے گا اور جو کہ برابر ہوتا ہے کولم اسکوائر سیکنڈ اسکوائر پر کے جی میٹر اسکوائر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح باقی بھی جتنی بھی آپ کو یونٹس نظر آ رہے ہیں، یہ جتنی بھی کوانٹٹیز نظر آ رہے ہیں یہ ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز ہیں اور یہ اس کی سیمبلز ہیں، یہ جو اس طرح ایک کالم میں. اور اسی طرح پھر اس کو یعنی لکھا گیا ہے کہ اس کو ہم پروننسیٹ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہیں پہ اس کا جو سیمبل اور یہ میتھمیٹیکل فارم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارا موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا کافی تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.